کہاں کہا ہے اللہ نے کہ نماز پڑھو؟ اللہ نے کہا ہے قیام، نماز کا قیام کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ صبح کی 2 رکعت نماز کے لیے میں نے اپنے کپڑوں کو پاک کیا، وہ جو 2.5 فٹ کی جو مصلی ہے، وہ جو 1.5 میٹر کا مصلی ہے، اس جگہ کو میں نے مباح تلاش کیا کہ مجھے نماز وہاں پڑھنی ہے جہاں غصبی جگہ نہ ہو۔ مجھے مسجد میں پڑھنی ہے، اپنے گھر میں پڑھنی ہے، اپنا گھر بھی وہ کہ جہاں کسی اور کا مال میں نے کھایا ہوا نہ ہو، بہنوں کا حق دے چکا ہوں، کرائے پہ رہتا ہوں تو کرایہ برابر کا دیتا ہوں، مکان میں قبضہ کیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ بھائی جب اللہ کی 2 رکعت نماز قبضے کے گھر میں قبول نہیں ہوگی تو مولا عباس کی نیاز کیسے قبول ہوگی؟ اس 2 رکعت نماز کے لیے میں نے کتنے جتن کیے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی مباح ہو، قبلہ بھی میرا معین ہو، وقت بھی میرا معین ہو، یہ سارے شرائط جو مقدمات نماز کہلاتے ہیں وہ سارے میں نے طے کیے۔ اس کے بعد میں مصلی پہ کھڑا ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہ میں نے نماز پڑھی ہے، قائم کیسے ہوگی؟ جب تک ظہر تک میں نماز کی حالت میں نہ رہوں اس وقت تک نماز قائم نہیں ہوگی۔ ہاں سب واہ واہ نہیں بولیں گے، اس کا یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ اس کا مطلب مصلی چھوڑ کے ہی نہیں جاؤ، آفس چھوڑ دو، اسکول چھوڑ دو، کالج یونیورسٹیاں جانا چھوڑ دو۔ مولانا کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھی تھی، بیٹھے رہو ظہر تک۔ ہرگز یہ نہیں کہا جا رہا، نہیں، تم اپنے آفس جاؤ مگر وہ جو شرائط طہارت کے تم نے 2 رکعت کے لیے بنائے تھے وہ تمہاری نماز تمہارے آفس میں بھی باقی رہنے چاہیے۔ تم اپنے اسکول جاؤ، تم اپنے اداروں میں جاؤ، تمہاری 2 رکعت نماز تمہاری نماز ظہر کے ساتھ جڑ جائے، یعنی اسی جذبے کے ساتھ ظہر تک آ جاؤ تو نماز کو تم نے قائم کر لیا۔ پھر ظہر سے عصر اور مغرب و عشاء یہ نماز قائم ہو رہی ہے۔ بھائی تم بتاؤ تم نے کتنے دن سے نماز قائم کی ہوئی ہے؟ مولانا نماز تو میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں مگر نماز میری 20 دن سے قائم ہوئی ہے۔ یہ 20 دن کی نماز قائم ہوئی ہے ابھی۔ وہ جذبہ جو 2 رکعت نماز کا ہے تب نماز قائم ہوگی۔ ایک یہ جلوہ، ایک یہ پہلو ہے نماز کے قائم کرنے کا۔ دوسرا پہلو جو اس سے زیادہ حسین ہے، توجہ چاہوں گا، وہ پہلو یہ ہے کہ شیطان نے 6000 کروڑ سال تک عبادتیں کی، انچ انچ کے اوپر زمین کے اوپر آپ اگر اس کے سجدوں کی گنتی گنیں گے تو زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ اتنی نماز پڑھنے والے کی نمازوں کو رد کیوں کر دیا گیا؟ یہ نمازیں ضائع کیوں ہو گئیں؟ یہ نمازیں ہبط کیوں ہو گئیں؟ ان نمازوں کو اس کے منہ پہ کیوں مارا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کی عبادت تو کرتا تھا، نبی کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا اللہ اس کی عبادتوں کو ہبط کر لیتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو ضبط کر لیتا ہے۔ تو ہمیں عبادت کے ساتھ تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کو خشک مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو بے رنگ اور پھیکے مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو ذوق والا مسلمان چاہیے۔ میری عبادت کے ساتھ اس کی تعظیم بھی کر کے دکھاؤ جس نے تمہیں میرا پتہ بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے کہ میں ہوں؟ کس نے بتایا ہے کہ میں ہوں؟ جہاں اللہ کے وجود پہ دلیل عقلی ہے، یعنی عقل کہتی ہے کہ اللہ ہے، وہاں نبی مکرم کا اکیلا وجود کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ کون سا چاہیے؟ ہمیں مصطفیٰ کا اللہ چاہیے، ہمیں نبی کا اللہ چاہیے، ورنہ اللہ ماننے میں تو یہ انسان پہلے ہی غنی ہے، جس کو باکمال دیکھتا ہے اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ مگر ہمیں اللہ وہ چاہیے کہ جس کو نبی نے دیا ہو، جو نبی تعارف کروائے وہ اللہ چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ جو اللہ دے رہا ہے تم اسے تو تعظیم کر نہیں رہے، اور اللہ کا پتہ اس سے لینے کے بعد پھر اسے بھول گئے؟ نہیں، مکمل کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا، کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے جس عبادت میں نبی کا اور آل نبی کا نام نہ آتا ہو۔ میں اس عبادت کو واپس کر دوں گا، ان کے بغیر نہ آنا میرے پاس، ان کے تصور کے بغیر مجھے یاد نہ کرنا۔ مولا مہدی اللہم عجل ولیک الفرج۔